اپنے اس دعوے کے اندر۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا، کیا معاملہ